اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس صورت کی یہ جو آیت نمبر 265 ہے، اس سے پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ایک بندہ ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو خرچ تو کرتا ہے، لیکن خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے ساتھ اپنے صدقے کو ضائع کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کی ہم نے ایک مثال جو ہے وہ پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ اس کی ہم نے مثال یہ پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اگر کوئی بندہ اپنے صدقے کو ضائع کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جیسے وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے کمثل صفوان، جیسے ایک چٹان ہو، بالکل صاف چٹان، چکنی چٹان، علیہ تراب، اس کے اوپر ہلکی ہلکی مٹی ہو، فاصابها وابل، اچانک زور کمی پڑے، فترکہ صلدا، اور ساری صاف ہو جائے، تو اس کا عمل اس دھول کی طرح ہے جو اس چکنی چٹان کے اوپر ہو، اور اس کے اوپر زور کی بارش پڑے، کچھ بھی نہیں بچتا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یعنی جو انہوں نے کیا اس میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں بچتا، اور واللہ لا یہدی القوم الکافرین، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو پیچھے تو یہ مثال آئی تھی، اور یہ مثال ان لوگوں کی تھی جو کہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے، بھی فرض کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، لیکن اپنے خرچ کو ضائع کر دیتے ہیں، بالمن والاذی، جتلا کے، اور جس کے اوپر خرچ کیا ہے اس کو کوئی تکلیف دے کے، کوئی ایذا پہنچا کے، چاہے وہ ذہنی طور پہ ہو، چاہے وہ جسمانی طور پہ ہو، کیسے بھی ہو۔ یہاں مثال دی ہے آگے اس بندے کی جو کہ اس سے الٹ ہے، یعنی جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ تو کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے۔ وما سالو، اور مثال ہے اللہ زینہ، ان لوگوں کی، ینفقون، جو کہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، یا ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے، ابتغاء عام طور پہ عربی کے اندر اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب ابتغاء کہتے ہیں الحس، اس کی ابتغاء صرف چاہنا نہیں ہوتا، وہ تو ترید ہوتا ہے نا، ارید و ترید وغیرہ، لیکن ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے اجتہاد فی الطلب، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو بہت زیادہ سخت کوشش جب کی جائے تو اسے کہتے ہیں ابتغاء، یعنی جب کسی چیز کو حاصل کرنا ہو، کسی چیز کی طلب ہو، اس کے لیے انتہائی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ابتغاء، ٹھیک ہے۔ تو ابتغاء میں اور کیا کہتے ہیں، کچھ چاہنے میں یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، حاصل کرنے کی کوشش میں یہ فرق ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ ہے، ابتغاء یعنی وہ سخت کوشش کر کے چاہتے ہیں، ابتغاء ہے ان کی، یعنی سخت کوشش کر کے یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، مرضات یہ رضا یرضی سے مصدر ہے، اس کا مطلب ہے، مرضات کا مطلب ہے خوشنودی،
یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے، مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اور تو یہاں فرمایا کہ ما صلی اللہ الذین ینفقون، میں نے اس لیے ابتغاء کے معنی پہ زور دیا ہے تاکہ آپ کو مفہوم ہو کہ پہلے ہم نے جو بندہ صدقہ کرتا ہے ریا کے لیے، یا جو صدقہ کرتا ہے اور بعد میں اس کو ضائع کر دیتا ہے جتلا کے، تو اس کے مقابلے میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ ابتغاء کا مطلب کیا ہے۔ اور ابتغاء کا یعنی وہ ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ابتغاء، کہ وہ انتہائی کوشش کر کے مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انتہائی کوشش کر کے، انتہائی جستجو کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، یہ مقصد ہے۔ یعنی اس کو آپ کمپیئر کریں پچھلی آیت کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ٹھیک ہے، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو جتلا کے اور تکلیف پہنچا کے ضائع مت کرو۔ کل وہاں تھا کالذی ینفق مالہ ریا الناس، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو وہاں ہے ریا الناس، کہ وہ بندہ جو وہاں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ریا الناس کے مقابل میں یہاں لفظ کیا لایا گیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، یعنی یہاں ان کا مقصد جو ہے، جو اللہ کے لیے خرچ، ان کا مقصد جو ہے ریا الناس نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے ابتغاء مرضات اللہ۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کر کے، انتہائی کوشش کر کے، محنت کر کے، جستجو کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ جس طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب کوئی خرچ کرنے والا، قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ لا نريد منکم انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ایک بندہ جو ایک بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اسے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تو اسے کہتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ، اگر وہ کہتا ہے یہ نا شکریہ یا اس طرح، تو کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لوجہ اللہ کا مطلب وہاں بھی ہے، لوجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ابتغاء مرضات اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تمہیں سے کوئی بدلہ چاہیے، اور نہ ہم اس کے خواہشمند ہیں کہ تم ہمیں کہو کہ بہت شکریہ، بہت اچھا کیا آپ نے میرے ساتھ، آپ بڑے سخی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ایسا کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہاں پچھلی آیت کے اندر تھا ریا الناس، ان لوگوں کا جن کا صدقہ ضائع ہوتا ہے، اور یہاں ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ تو یہاں آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ ریا الناس، یہ لوگوں کو دکھانا، اور مرضات اللہ یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جو بندہ عمل کرتا ہے، یا اگر وہ ریا الناس ہوگا نا، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا، تو ابتغاء مرضات اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہیے، لوجہ اللہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوگا تو پھر خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہوگا، وہ ریا الناس کے لیے نہیں ہوگا، وہ بالمن والاذی اس کے لیے نہیں ہوگا کہ بعد کے اندر جتلانا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ بعد میں اسے کسی قسم کا، یعنی اگر کسی کو صدقہ دیا اور بعد میں اس سے کسی قسم کا کوئی بھی، اس کے اندر کسی قسم کی اور بھی چیز شامل کر دی، مثلا آپ کا اصل مقصد تھا صدقہ سے کیا تھا؟ ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ مقصد تھا فرض کریں صدقہ کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر صدقہ سے کوئی اور مقصد پورا کیا، یعنی صدقہ آج دیا ہے لیکن 10 سال بعد بھی، مثال کے طور پہ آپ نے ایک بندے کو آج صدقہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، 10 سال بعد آپ اسی تعلق کو یوز کر کے اس کے پاس پہنچ گئے مثال کے طور پہ، اور اسے یہ کہہ دیا ہے، یا یہ ایٹیٹیوڈ سے یہ باور کروایا ہے کہ چونکہ آپ نے اس کی ہیلپ کی تھی اسی لیے آپ اس سے کچھ چاہتے ہیں۔ میں یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے،
یا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن فرض کریں آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کے کسی کام آتے ہیں، کوئی کام کرواتے ہیں، اور کچھ سال بعد یا کچھ مہینے بعد یا کچھ دن بعد اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ تمہاری گلی پکی کروائی تھی، پکی سڑک بنوا کے دی تھی، ہاسپٹل بنوایا تھا، یا یہ باقی اس طرح کا کوئی بھی کام، تو کیا تو جناب آپ اس سال ووٹ ہمیں دے دیجیے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جو کہ عام طور پہ دی جاتے ہیں، جو عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، یا اور کوئی اس طرح کا کام، یا اس بندے سے اس کی بدل، یا جو آپ کا ایک تعلق تو ڈیولپ ہوا نا، آپ نے بندے کو فرض کرے آپ نے اس کے بندے کی مدد کی. ایک منٹ ٹھہریے گا. تو آپ فرض کریں اتنے عرصے بعد بھی آپ اس کے پاس پہنچ گئے کہ اس کے بدلے میں آپ اس سے کچھ چاہتے ہیں، تو یہ بالمن والعزا کے اندر آ جاتا ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نے یہ ساری باتیں بیان کر دی، ہاسپٹل بنوانے کی بات بھی بیان کر دی، سڑک بنوانے کی بات بھی کر دی. اس کے اندر میں نے گلی پکی کروانا جو آپ تمغے گاؤں کے اندر ہوتا ہے، نالی پکی کروانا، یہ بات بھی کر، یعنی ساری باتیں اس کے اندر آ گئی. یعنی اگر یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا آپ چاہتے ہیں اس کا اجر، تو پھر اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ اجر ضائع ہوگا. اور اگر یہ کسی اور مقصد کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس سے ثواب کی امید رکھنا یہ غلط ہے، کیونکہ پھر یہ ریا الناس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو میں نے حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 شخص لائے جائیں گے، اور اس میں سے ایک جو ہے شخص، اسے کہا جائے گا کہ ہاں تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم نے خرچ کیا. مثال اسے کہیں گے تم نے بہت بڑا ایک ہاسپٹل بنوا دیا یا چھوٹا سا کلینک بنوا دیا، تم نے کہے گا ہاں اے اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا. پھر اسے کہے تم نے بہت بڑی سڑک بنوا دی لوگوں کے لیے، ہم کہتے ہیں موٹر وے، جل کہتے ہیں موٹر وے بنوا دی. تم نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ لنگر خانہ قائم کر دیا، تم نے انکم سپورٹ پروگرام شروع کر دیا. یہ ساری اسے گنوائے جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں، میرا جو ہے نا وہ، میں اس لیے اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ عام طور پہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر یا اور اس طرح کی بات، تو اللہ تعالیٰ اسے گنواتے جائیں گے اور وہ سارے لاتا جائے گا. یعنی آگے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے خوش کروں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تمہارا مقصد نہیں تھا، تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں. لوگ کہیں گے بہت بڑا سخی ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، بہت بڑا سوشل ورکر ہے، لوگوں کے لیے سوشل ورک کرتا ہے، لوگوں کے کام کرتا ہے، اپنے علاقے کا بہت بڑا چودھری ہے یا بہت بڑا جو ہے وہ اور کوئی آدمی ہے، اس طرح کر کے. اور تو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ کہا جا چکا. پھر حکم ہوگا کہ اسے پیشانی کے بل گھسیٹ کے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا گھسیٹنا، ایسے پکڑیں پاؤں گھستے، اس میں زیادہ تکلیف کم ہے، لیکن پاؤں سے پکڑا جائے اور پیشانی وغیرہ گھستی جائے تو حکم ہوگا کہ پیشانی کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں بہت سارے نیک کام کیے جاتے ہیں لیکن ضائع کر دیے جاتے ہیں. یہ بالمن والعزا کے ذریعے تو بعد میں جتلانا، اس کے بدلے میں کچھ مانگ لینا، یا بعد میں کوئی ایذا پہنچا دینا، یا اس طرح کر کے. تو یاد رکھیے جو کام کیجیے آپ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیجیے. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک چیز کے اندر لیکن باہر میں فرق واضح کر دوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر فرض کریں ایک بندے نے کوئی بہت بڑا سوشل ورک ہے، اس نے جو کام کیا ہے وہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور بعد میں اگر فرض اس کام کی وجہ سے وہ بندہ مثلا عیدی صاحب ہیں، یا پہلے ہمارے عیدی صاحب تھے، یا اس طرح ہمارے، اور بعد میں اگر کسی وجہ سے وہ سمجھیں کہ ایک لوگوں کے لیے ایک قیادت میسر نہیں ہے، اور وہ فرض کرے ووٹنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں، بشرطے کہ ووٹوں کے اندر اس چیز کا نہ کہیں کہ میں نے تم لوگوں کے لیے یہ کیا تھا اس لیے مجھے ووٹ دو. یہ نہیں کہنا چاہیے ووٹوں کے اندر. وہ یہ نہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا.
دیکھیں جو بندہ اگر واقعی اچھا ہے، سوشل ورکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو ہے اصل میں وہ بندہ لوگوں کے کام تو آتا ہے، تو ہو سکتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں کوئی عہدہ آ جائے تو لوگوں کے لیے اور زیادہ وہ کام کر سکے۔ میں اور یاد رکھیے، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کام کے لوگ جو لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے، قوت کے وہ ایک بانی ہے، ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، لوگوں کو بلاسود قرضے دیتے ہیں یا اس طرح کر کے، بہت بڑا سیٹ اپ ہے، ان بندے کو غالباً کو بہت بڑے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں، اس طرح کے اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ کام کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ اگر اوپر آ جائیں تو یہ لوگوں کے بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ تو آپ لوگ انتظار نہ کیا کریں کہ جناب ایسے لوگ جو ہیں وہ خود ان کے اندر کوئی تحریک پیدا ہوگی اور وہ خود ووٹوں کے لیے کھڑے ہوں گے، نہیں، اپنے علاقے سے ایسے لوگ جو کہ حقیقت میں لوگوں کے کام آتے ہیں بغیر کسی نفع کے لالچ کے، جس طرح عیدی صاحب تھے، یہ اخوت کے جس طرح وہ ہیں، یا اس طرح ایسے لوگوں کو خود آپ اپنے علاقوں سے اوپر لایا کریں اور ان لوگوں کو آگے پہنچائیں کہ وہ لوگ آپ کے کام آئیں۔ ہمارا نظام ایسا ہے کہ اصل میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اوپر آنے نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ بھی نہیں سمجھیے گا کہ میں نے یہ باتیں عمران خان کی فیور کے اندر کہی ہیں، میں کسی کو فیور نہیں کرتا، میں دونوں باتوں میں فرق کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سوشل ورک کرنے والا بندہ اگر وہ اوپر آ کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے خود اوپر آ جاتا ہے، اگر وہ دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کے کام آ سکتا ہوں اور باقی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، وہ خود اوپر آ جاتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے جب قیادت کا فقدان ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹر یہ ہے کہ وہ بندہ خود اوپر نہ ہے، بلکہ آپ ایسے لوگ جو ہیں انہیں ڈھونڈ کے اوپر لائیں اور پھر ان لوگوں کو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ریپریزینٹ کریں۔ اور اگر آپ خود ایسے دیکھیں نا، بجائے یہ کہ ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ اوپر آئیں، خود اوپر آئیں، اپنے پیسے سے آ جائیں، طاقت سے آ جائیں، ایجنسیز کی وجہ سے آ جائیں، جیسے بھی آ جائیں، مافیاز کی وجہ سے آ جائیں، زیادہ تر ایسے لوگ اوپر آتے ہیں۔ اگر آپ خود اپنے لوگوں سے ایسے لوگوں کو جو اچھے لوگ ہیں، لوگ مانتے ہیں وہ اچھے، اگر آپ خود اچھے لوگوں کو آپ اوپر لائیں، آپ خود اپنے طور پہ، اور وہ آگے آ کے آپ لوگوں کے مسائل اوپر پہنچائیں یا آپ کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ایک زیادہ جو بیٹر سسٹم ہے، آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس ایک بیٹر جو ہے نا جو ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات میں کہ اگر ایسا کوئی بندہ جو سوشل ورکر ہے، اگر فرض کریں جس طرح آج کل پہلے عیدی صاحب تھے، آج کل اخوت کے، اگر ایسے لوگوں کو آپ اوپر لے آئیں یا خود آ جائیں اور پھر وہ ووٹ مانگے، تو ان کو ایک یہ احتیاط کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چونکہ میں نے تم لوگوں کے لیے یہ کام کیا تھا اس لیے مجھے ووٹ دو۔ یہ اپنے اس احسان کو، اپنے اس صدقے کو، اس ایفرٹ کو ضائع کرنا ہے، بالمن والعذاب، یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر تو میں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اگر آپ کی مقصد یہ ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کی مثال جو کہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے، ان سے راضی ہو جائے، اگر اس لیے خرچ کرتے ہیں وقت۔ اچھا، ایک تو یہ بات ابتغاء مرض اللہ تعالیٰ، میں نے اس کی وضاحت کی کہ ابتغاء کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سخت کوشش اور جدوجہد کر کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو ابتغاء کہتے ہیں، یعنی وہ سخت کوشش اور جدوجہد کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، یعنی ایک مقصد، لیکن ایک کام تو یعنی ایک تو انفاق کے اندر ان کی یہ جو ہے احتیاط ہے کہ انفاق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ دوسرا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اب تثبیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ بھی بڑا اہم ہے، اس لیے اس لفظ کی جو ہے نا وہ وضاحت وہ بھی میں نے تھوڑی سی اس کی یاد ہے، کیونکہ آپ کو لفظ تثبیت کی آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا تثبیت من انفسہم کا مطلب کیا۔ تثبیت کو کہتے ہیں جسے ثبات بھی کہتے ہیں، اس سے دوسرا لفظ ثبات، یاد رکھیے یہ زوال کی ضد ہے۔ اس کا اصل مطلب تو ہوتا ہے کہ بندے کے، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے تثبیت کا مطلب یا ثبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک حالت پہ
سختی کے ساتھ جمے رہنا. جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ ایمان والو جب تم کافروں سے مقابلہ کرو یعنی جنگ وغیرہ کے اندر تو تثبیت من تو کیا ہے فثبتوا، تو اپنے ثابت قدم میں. ثابت قدم کا مطلب کہ یہ ہے کہ اپنے قدموں پہ سختی سے جمے رہو. ایسا نہ ہو کہ تم دشمن کے مقابلے میں سختی ہو تو تم بھاگ کھڑے ہو، یا وہاں تم کمزوری دکھاؤ، یا پوری طاقت کے ساتھ نہ لڑو. یہ سارے اس کے مطلب آ گئے. یا دوسرے آپ یہ بھی کہتے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے. یہاں قدم جمانے کا مطلب کیا ہے کہ جس ایمان کے اوپر آپ قائم ہیں، جس کے اوپر آپ کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس ایمان کو آپ کے دل کے اندر اور محقق کرے اور پکا کرے، اور اس کو آپ زیادہ راسخ کرے. یعنی یہ ایمان آپ کے دل کے اندر اور ڈیپ ہو جائے، یہ ایمان اپنی جڑیں، اپنی روٹس آپ کے دل کے اندر اور مضبوط کرے اور مضبوط کرے اور مضبوط کرے. یاد رکھیں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. یاد رکھیے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. ٹھیک ہے کہ حدیث شریف میں کیا مثال ہے کہ جب ایک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک لگ جاتا ہے کالا نشان. توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، لیکن توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے، دوسرا نشان، تیسرا نشان، اور کرتے کرتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ حق بات سمجھتا نہیں ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ایسے لوگوں کے دل کہ بل ران علی، ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، رسٹنگ ہو چکی ہے. جس طرح آئرن کی رسٹنگ ہوتی ہے نا، اور آئرن اپنی جو آئرن کی پراپرٹیز ہے، آئرن ایک ایلیمنٹ ہے نا، اس کی پراپرٹیز ہے. تو جو رسٹڈ آئرن ہے وہ آئرن والی پراپرٹیز کتنی رہتی، حالانکہ وہ آئرن کا ہی آکسائڈ ہے، فیرس آکسائڈ وغیرہ جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس کی مثال دے دی. تو یہاں ثابت قدم رہنے کا کیا مطلب ہے کہ دلوں کے اوپر ایسی گندگی، ایسا زنگ، ایسے نشان نہ. یا جب بنا فغفر لنا ذنوبنا وثبت واسرافنا فی امرنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے اپنے کاموں کے اندر، اپنے اعمال کے اندر جو کہ حد سے تجاوز کیا ہے نافرمانی کے اندر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے. تو یہاں اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو ایمان ہے وہ دلوں کے اندر اور راسخ ہو جائے. ایمان کا جو اصل جس طرح ایمان ہونا چاہیے نا، ایسا ایمان دلوں کے اندر راسخ ہو جائے. تو فثبتوا کا ایک مطلب یہ ہے کہ ثبات کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دل کے اندر بہت پکا کر دے، ہو جانا، پختہ ہو جانا، راسخ ہو جانا. ٹھیک ہے، اور جب کوئی چیز دل کے اندر پختہ ہو جائے گی، راسخ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اس کی جڑیں دل کے اندر بہت پکی ہو جائیں گی. تو اس سے کیا ہوگا؟ جس طرح میں نے بتایا کل ایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو ایمان جب بڑھے گا تو اس کی وجہ سے جب آپ عمل کریں گے تو وہ عمل جو ہے وہ اس لیے ہوگا ابتغاء مرضات اللہ، وہ عمل صرف جستجو کر کے، کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کا عمل ہو رہا ہے. پھر ایسا عمل ریا الناس کے لیے نہیں ہوگا. وہ عمل ایسا نہیں ہوگا کہ صدقہ کر کے المن والاذا کیا جائے، جتلایا جائے یا تکلیف پہنچائی جائے. پھر اس کے اندر اپنی نیکی کر کے نیکی کو شمار کرنا. دوسرے کے سامنے آپ یہ نہیں کہتے پھریں گے اس سے نیکی کی، میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی. آپ دل کے اندر بدلے کی امید اس بندے سے نہیں رکھیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی رکھیں گے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء، کہ ہم تم سے جزاء، لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کسی قسم کا، نہ آج نہ 10 سال بعد، نہ کبھی بھی. ولا شکورا، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہارا شکریہ ادا کرو، ہمارے مشکور رہو بات کے اندر، یا ہمارا لوگوں کے سامنے کہتے پھرو کہ یہ بڑا سخی بندہ ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے. تو جب یہ ساری چیز، جب انسان کا ایمان اس طرح مضبوط ہو جائے نا، اسے کہتے ہیں وتثبیتا من انفسہم، کہ وہ جو عمل ہے وہ انسان کے دلوں کے اندر، انسان کا جو ایمان ہے اس کو اور زیادہ راسخ کرتا ہے اور پختہ کرتا ہے
اور مضبوط کرتا ہے. اس کی جڑیں یوں سمجھے کہ وہ جا کے دل کے اندر اور پکی ہو جاتی ہیں اور گہری ہو جاتی ہیں. وہ دل کے اندر وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اب وہ کبھی بندے کے دل سے وہ ایسا ایمان جدا نہیں ہوتا. ایسا ایمان وہ ایسا ایمان ہوتا ہے کہ یہ وہ ایمان ہے جو یہ ہوتا ہے. اور ایسا نفس پھر ہوتا ہے نفس المطمئنہ، کہ وہ نفس جو کہ مطمئن ہوتا ہے. جب مکمل طور پہ بندہ جو ہے، جس طرح ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں دوسرے پارے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. اب یہ آیت کا اگر صحیح مفہوم آپ ذرا سمجھیے گا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں وَمِنَ النَّاسِ کا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من جو کہ یشری، جو کہ بیچ ڈالتے ہیں. دیکھیں بیچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ کی چیز ہے، فرض کریں موبائل ہے آپ کا، آپ نے اسے بیچ دیا فرض کریں کسی کو. اب جا کے اسے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا یہ میں نے اس موبائل سے کال کرنی ہے مجھے دے دو، میں نے اس سے کوئی اور کام کرنا ہے مجھے دے دو. نہیں، اب آپ کی اس کے اوپر ملکیت ختم ہو گئی، آپ کا دعویٰ ختم ہو گیا اس موبائل کے اوپر. جس کو آپ نے دے دی ہے نا، اب اس کی مرضی ہے، اس سے کال سنیں اس سے کال نہ سنیں، جو مرضی ہے کرے. کیونکہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہے جو بیچ ڈالتے ہیں نفسہو، اپنے آپ کو. کس لیے بیچ ڈالتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، تاکہ وہ اس سخت کوشش سے، اس سے ان کا مطلب ہے کہ یہ طلب کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یعنی اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں. اور فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، بہت نرم دل ہے اللہ تعالیٰ. وہ قیامت کے دن جب سخت ہوگا نا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سوا نیزے کا آپ دیکھ لیں یہاں تو کتنا دور ہے اور باہر نہیں نکلا جاتا، اور جب سوا نیزے پہ ہوگا تو کیا صورتحال ہوگی. اب اس کی ذرا گرمی کا اندازہ لگائیں. لیکن جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ، سب ایمان والوں کو نہیں یاد رکھیے گا، جن کا ایسا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو سایہ، اس دن سایہ عطا فرمائیں گے جب کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. ان کو سوا نیزے پہ سورج کا پتہ نہیں چلے گا ایسے لوگوں کو. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو جب یہ کنڈیشن انسان کی آ جائے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، کہ ان لوگوں کی مثال جو کہ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے اندر اپنے ایمان کو راسخ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے. کا آگے ان کی مثال بیان فرمائی، آگے مثال دی. کا ان کی مثال ایسے ہے، کا جیسے ماسالے، جیسے مثال ہو جنت. جنت کا لفظ جو ہوتا ہے یہ باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور عام طور پہ عربی کے اندر جنہ ایسے جو کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ درخت ہو گئے ہوں، یاد رکھیے گا بہت زیادہ درخت ہو گئے ہوں، اور درخت جو ہو گئے ہوں ان کی اتنی زیادہ وہ شاخیں ہوں کہ وہ اس جگہ کو چھپا لے، یعنی بہت گنجان جہاں درخت ہو گئے ہو نا، انہیں اسے جنت کہتے ہیں، جنہ. اور جو اس لیے، اور یہ لفظ جنہ جو نکلا ہے یہ جنین سے نکلا ہے، یعنی جن اور جنین. اور اب پتہ ہے جن کا مطلب آپ جانتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اس لیے اسے جن کہتے ہیں. تو نظر کیونکہ جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا فارسٹ وغیرہ دیکھیں یا اس طرح آپ دیکھیں تو اتنے زیادہ اس کے اندر درخت ہوتے ہیں کہ دور سے آپ کو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو جنہ کہتے ہیں، باغ کہتے ہیں. تو یہ اس مفہوم کے کماثل جنت، جیسے مثال ہو ایک باغ کی، بے ربوتن، بے وہ کہاں ہوگا، کہاں ہو باغ ربوہ. ربوہ کہتے ہیں کوئی ایسی زمین جو کہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہو، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک جو بہت زیادہ اونچی ہو. یعنی دیکھیں ساری زمینیں یہاں لیول پہ ہیں، کوئی کسی کا ایسا کھیت ہو جو کہ باقی کھیتوں سے تھوڑا سا اوپر ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اوپر. اور یہ جو کھیت تھوڑا سا اوپر ہے، یا اور بھی شرطیں ہیں، یہ جو ربوہ ہے تھوڑا سا اونچا ہو، لیکن اس کے اندر مٹی بہت زرخیز ہو، بہت کثیف ہو اور بہت اچھی ہے. نہیں، تھوڑا سا اونچا کھیت باقی کھیتوں سے، اور اس کے اندر بڑی زرخیز مٹی ہو، بڑی کثیف مٹی ہو، اور ایسی مٹی ہو جس کے اندر چیزیں اچھی طرح اگ سکیں، اس کو کہتے ہیں ربوہ. تو آپ کو مثال سمجھ آ گئی.
کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو جو کہ ایک اونچی جگہ پہ ہو، ٹھیک ہے، اور اصابہا اس کو پہنچے وابل، وابل پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا مطر شدید جو ہوتی ہے نا، شدید بارش، وہ بارش جس کے اندر وہ موٹی موٹی بوندیں ہوتی ہیں اور تیز پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو تیز بارش ہوتی ہے موٹی بوندوں والی اسے کہتے ہیں وابل، ویسے بارش کو مطر کہتے ہیں، تو عربی کے اندر یہ وابل لفظ ہے تیز بارش کے لیے، اور مطر کسی بھی بارش کے لیے، وہ تیز بھی ہو سکتی ہے آہستہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے یعنی ایسے باغ کی مثال دی جا رہی ہے، ایسے کھیت کی مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اونچا ہو، اس کی مٹی بہت زیادہ زرخیز ہو، اس کی مٹی بہت زیادہ کثیف اور اچھی ہو، اصابہا وابل، اس کے اوپر شدید بارش ہو۔ اب دیکھیں وہ مٹی ایسی ہے کہ بارش جب پانی ہوتا ہے اس کو ایبزارب کرتی ہے اچھی طرح اپنے اندر، ٹھیک ہے، اور اونچائی پہ ہے اور اچھی لوکیشن ہے، زرخیز ہے، سب کچھ ہے۔ تو فرمایا فآتت، تو لاتی ہے، اوکلہا، اوکل کہتے ہیں کوئی بھی چیز جسے کھانے کے لیے استعمال کیا جا سکے، یہاں پیداوار مراد ہے۔ فآتت اوکلہا، تو لاتی ہے اپنا پھل، ضعفین، دگنے، ضعف کہتے ہیں دگنا، تو ضعفین مطلب جیسے آپ کہتے ہیں 1x اور 2x دگنا، 3x تین گنا، 4x، ضعفین کا مطلب ہے دگنا۔ تو فآتت اوکلہا ضعفین، تو ایسی جو دیکھیں ایسا جو کھیت ہوگا جو کہ پانی کو، دیکھیں نا ایک کھیت ہے اس کے اندر پانی پڑا لیکن وہ پانی ہولڈ نہیں کرتا، بہ جاتا ہے، اس کا تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک کھیت ایسا ہے کہ مٹی پانی کو ایبزارب کر کے اندر رکھتی ہے، بعد میں اس کے اندر آپ بوئیں تو اس کے اندر پانی ہے جو کہ اس کو بیجوں کو وہ اس کو گرو کرنے میں مدد دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے باغ کے اندر پیداوار بہت زیادہ، مثال آپ یوں دیکھیں نا کہ وہ جو بارانی زمینیں ہوتے ہیں ان کے اندر پیداوار کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں بارش نہیں ہوتی، اور جہاں بارش ہوتی ہے وہاں دیکھیں وہاں پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے جو غیر بارانی زمینیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں مثال دی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، دیکھیں ایک باغ ہو اور وہ باغ جو ہے باقی زمینوں سے تھوڑا سا اونچا ہو، اس کی زمین بہت زرخیز اور اچھی ہو، اصابہا وابل، اسے زور کی بارش پڑے اس کے اوپر، فآتت اوکلہا ضعفین، تو وہ جو ہے اپنے اس کے اندر پیداوار دگنا ہوتی ہے۔ اور آگے ایک اور بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اور اگر لم يُصِبْهَا نہ پہنچے، وابل، اسے زور کمی، یعنی اگر اسے زور کمی نہ پڑے، یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ می زور کا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا دو طرح کی زمینیں ہیں، ایک زمین ایسی ہے جس کے اندر پانی زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی مٹی زیادہ پانی کو ہولڈ کرنے والی، پانی کو اپنے اندر رکھنے والی نہیں ہے، تو بارش اس کو تو زیادہ بارش ہوگی تو کچھ نہ کچھ مٹی کے اندر رہ جائے گا اور وہ پیداوار کے اندر استعمال ہو جائے گا، لیکن زیادہ تر بہہ جائے گا۔ تو ایسی عام زمین کو تو پانی بہت زیادہ چاہیے، لیکن زرخیز زمین جو ہے اگر زیادہ پانی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ پانی نہ ہو تو چونکہ وہ پانی کو اپنے اندر ہولڈ کرنے والی ہے، پانی کو جانے نہیں دیتی، فرمایا فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اسے زور کا مینا بھی پہنچے، فَطَل، طل کا ایک مطلب ہوتا ہے شبنم، لیکن یہاں مطلب ہے ہلکی بارش، جسے آپ فوار نہیں کہتے، جس طرح ریاض میں شدید بارش ہو تو آپ کی آسا میں فوار ہوتی ہے ہلکی ہلکی بارش، ٹھیک ہے، تو جو فوار ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے کمزور اور ہلکی بارش اسے کہتے ہیں فطل، یعنی وہ ایسی بارش، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فطل، یعنی اگر اس کو یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر اسے بہت زیادہ زور کی بارش نہ بھی پڑے، فطل، تو اس کے لیے ہلکی بارش اور فہار بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ جستجو کر کے محنت کر کے اللہ کو خوش کرے اور اپنے دل کے اندر راسخ کرے، جس سے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور راسخ ہو، ایمان اور گہرا ہو، اور عمل کی طرف اور اس کو راغب ہو، اور پھر جب یہ کرے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے اجر کی بہت زیادہ امید بھی، اللہ تعالیٰ کی اجر کی امید بھی ہو، کیونکہ دیکھیں ایمان جتنا پکا ہوگا اللہ پہ توکل اتنا زیادہ ہوگا، اللہ سے امید اتنی زیادہ ہوگی۔ دیکھیں الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اسلام کی حدیث شریف ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ایک طرف بندہ ڈرتا رہتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں جو راستے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں کہیں میں دکھاوا تو نہیں کر رہا،
یا کہیں میں ایسا نہ ہو کہ میں اگلے بندے کو جتلا بیٹھوں، ضائع کر بیٹھوں اس کو. ٹھیک ہے، تو ایک طرف یہ خوف ہے، اور دوسرے رجا امید ہے کہ جب اتنی زیادہ کوشش اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا، اتنی احتیاط برچی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے. جب یہ سارا کر لیا تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اجر کی امید بھی تو ہوگی نا، کہ من جس طرح ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ کے سے ثواب کی امید میں. تو یہاں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی امید بھی ہو. فرمایا کماثل جنت بربوۃ، تو اس کی مثال ایسے ہے جس طرح میں نے ابھی وضاحت کی کہ ان کے لیے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کا ایک فارم ہو، ایک مزرعہ ہو، ایک ان کا باغ ہو، ایک ان کا کھیت ہو جو کہ اونچی جگہ پہ ہو، زرخیز زمین ہو، پانی کو ہولڈ کرنے والی کثافت والی زمین ہو، اس کو کثیف اس کے اندر مٹی ہو. اصابہا وابل، تو اس کو زور کمی پڑے، زور کی بارش آئے، اس کی ساری ضرورت پانی کی پوری کر دے. فآتت اکلہا ضعفین، تو باقی کھیتوں کی نسبت جو کہ اتنا پانی ہولڈ نہیں کرتے، تو باقی کھیتوں کی نسبت وہ دگنی پیداوار لائے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر یہ ساری چیزیں ہوگی، دل کے اندر ایمان پختہ ہوا. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ خرچ نہ بھی کر سکیں لیکن من سے بچیں، جتلانے سے صدقہ کر کے، ایذا سے بچیں، عذاب سے بچیں کہ جس کو صدقہ دیا ہے اس کو جتلاتے نہ پھریں بعد میں کسی بھی طرح، اور صدقے کے اندر کسی قسم کی کوئی ریا نہ ہو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. اور دوسرے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ آپ اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جان کو بھی بیچ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی. ٹھیک ہے، جب یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر آپ زیادہ خرچ نہ بھی کر سکیں تو آپ تھوڑا سا بھی خرچ کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ غالباً ایک تو مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث ہے، اور دوسری یہ جو حدیث ہے اس کے علاوہ حدیث کی اور بھی کتابوں کے اندر ہے. امام مسلم نے بھی اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ لا یتصدق احد بثمرۃ من کسب طیب، کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے، الا اخذ اللہ بیمینہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے. فیربیھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پرورش کرتے ہیں کما یربی احدکم فلوۃ او فصیلۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو. حتیٰ تکون مثل الجبل او اعظم، حتیٰ کہ وہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ جتنی بڑی، یا او اعظم، بلکہ اس سے بھی بڑی. اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بڑھائی کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ پہاڑ سے او اعظم، یا اس سے بھی بہت زیادہ بڑی. تو اگر آپ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر آپ حسن نیت سے خرچ کر رہے ہیں تو کروڑوں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ جتنا کر سکیں نا اتنا خرچ کر لیں. یہ دیکھیے خرچ میں یہ بھی یاد رکھیے، آپ اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ کے گھر میں فاقے ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ آئے اور کہا، ان کے پاس بیٹیاں ہی تھیں، تو کہنے لگے کہ میں اپنی جو جائیداد ہے وہ اپنی بیٹی کے نام کر دوں. فرمایا اپنی آدھی جائیداد کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کہا میں پہلے کہا 2/3 کر دوں، کہا نہیں. کہا آدھی کر دوں، کہا نہیں. کہا 1/3 کر دوں، 1/3 کر دوں، یعنی کسی اور کے نام زندگی میں. تو اس نے فرمایا کہ 1/3 بھی کافی ہے، تمہاری اولاد موجود ہے کل، اس کو بھی ضرورت ہے، تو اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے تو 1/3 دے دو. تو مطلب یہ ہے نا کہ آپ اللہ کے راستے میں ضرور دیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ آپ کے اوپر جو حق ہے نا وہ سب سے پہلے یہ نہیں کہ آپ آج کل کے زمانے کے اتنا باہر دے دیں کہ آپ کے گھر کے اندر فاقی ہو جائے. ایسی بھی جو ہے نا وہ مراد نہیں. آپ اتنا دیں گے، یاد رکھیں ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کو جو کچھ کھلاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ کے حکم کیا ہے. اور فرمایا ایک بات ہماری اس کے اندر اب ہمارا یہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اب ہمارا یہ ہم نے ہمارے پاس اس کی ہے. اور فرمایا واللہ بما تعملون بصیر،
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کو دیکھتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے. تم تھوڑا خرچ کرو یا زیادہ زیادہ خرچ کرو، ٹھیک ہے، تم جو کچھ بھی خرچ کرو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھے گا، تمہارا اس کے ابتغاء مرضات اللہ کو دیکھے گا. لواجہ اللہ تم جو خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس تمہاری نیت دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ جس طرح سیکھنے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو دیکھتے. اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو دلوں کا تقویٰ ہے اس کو دیکھتے. نیت، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں. تو جب اس طرح آپ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی اور چیز کا اصول نہ ہو، نہ شہرت، نہ اس کے بدلے میں کوئی عہدہ، نہ اس کے بدلے میں کوئی اور طلب، نہ بعد میں جتلانا کسی کو، نہ ایذا پہنچانا، یہ ساری چیزیں سے جب پاک ہو تو یاد رکھیے گا کہ اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. اور اگر تم نے حسن نیت سے ایک کھجور بھی خرچ کی تو قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہے ہیں. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اود پہاڑ کے اندر سونا خرچ کرنے کے برابر آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے. اور آپ پوچھیں گے یہ کس لیے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے وہ کسی کی مدد کی تھی، کسی محتاج کی، اور وہ تم نے حسن نیت سے کی تھی، یہ سارا اس کے بدلے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تیمور بھائی کوئی سوال؟ چلیں جناب، سوال آپ بعد میں بھیج بھی سکتے ہیں. تو جناب جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی سر یہ پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے نا کچھ اماؤنٹ مجھے بھیجا یو کے سے نا، جی کہ یہ آپ میری طرف سے کسی کو دے دیں بطور صدقہ، کہ مطلب میرے والد صاحب بیمار ہیں تو وہ ان کو مطلب ان کا ثواب ان کو مل جائے. جی تو ان کے لیے مطلب پھر بیسٹ جگہ کیا ہوتی ہے کہ مطلب اس کو بندہ کہاں پہ یوٹیلائز کرے؟ دیکھیں اس کی یوٹیلائزیشن تو بہت ساری ہیں. سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیے کہ جو کہ ضرورت مند ہے اس کی، جس سے امیڈیٹ نیڈز والے لوگ آج کل ہوتے ہیں کہ کسی کو کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کوئی اتنے غریب ہیں، اس طرح کے لوگوں کو دیکھیے. سب سے پہلے اپنے ارد گرد آپ کے قریب ترین دیکھیں، ٹھیک ہے. اور پھر ان کا کہنا تھا کہ مطلب آپ اس کو مسجد میں یا اس طرح، تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں تو مطلب لوگ کافی سارے لوگ امداد اکثر کر لیتے ہوتے ہیں، لیکن کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے انسان کا، تو وہ تھوڑا سا ان کے لیے میرے خیال میں زیادہ ضروری ہو. دیکھیے اگر انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا ہے نا کہ فلاں جگہ دینے ہیں، اچھا سر، اور آپ کو اسپیسیفائی کر کے بتا دیا کہ وہاں ہی دینے ہیں، ان سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہیں دیجئے کیونکہ مالک وہ ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کا مسجد کو بھی آپ کا صدقہ تو لگتا ہے، ٹھیک ہے. فرضی صدقہ مسجد کو نہیں دے سکتے، فرضی صدقات، لیکن نفلی صدقات آپ مسجد کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ عمارت میں لگائیں، کہیں بھی لگائیں. فرضی صدقات جو ہوتے ہیں وہ مسجد کی عمارت وغیرہ کے اندر نہیں لگ سکتے، کیونکہ فرضی صدقات کے اندر آپ نے ایک پرسن کو مالک بنانا ہوتا ہے فرضی صدقات میں. نفلی صدقات میں پرسن کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، آپ ادارے کو بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فرضی صدقات میں جس بندے کو آپ دے رہے ہیں اس کا پرسنلی اس کا جو ہے حاجت مند ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی مدرسے کا طالب علم ہو اس کو آپ دے دیں، یا طالب علم کے لیے اکٹھا کر کے آپ کہیں مدرسے کے سارے طالب علم، اور وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے ہیں تو انہوں نے بچوں کے کھانے پینے میں لگا سکتے ہیں، دوائی میں لگا سکتے ہیں، لیکن وہ اس سے فرش ٹھیک نہیں کروا سکتے یا کچھ اور نہیں کروا سکتے. لیکن یہاں اگر انہوں نے دوبارہ پوچھ لیا، اگر انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ وہی دینے ہیں تو پھر تم وہی دیجیے. اگر اپنی طرف سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہاں زیادہ بیٹر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں وہ میں نے ایسے ہی کہا تھا، اسپیسیفائی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا مرضی ہے، دے دیں. لیکن پھر بھی پریفرنس یہ ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں جو زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں. اگر آپ عام پریفرنس کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اور اپنے ارد گرد میں بھی اگر رشتہ دار ہو نا بندے کی، امیڈیٹ رشتہ دار جن کے نان نفقہ کے آپ
ذمہ دار ہیں، جس طرح ماں باپ ہیں یا بیوی بچے، ان کو آپ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ کوئی بھی، ایون بندے کا اگر بھائی غریب ہے تو بندہ اس کو دے سکتا ہے، بہن غریب ہے اس کو دے سکتا ہے، اس طرح جو قریب لوگ ہیں ان کو بندہ دے سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا رسول کی حدیث کے مطابق اگر آپ رشتہ دار کو دیں گے جو کہ ضرورت مند ہے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اچھا سر. اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اور دوسرا جی صدقہ کا، ڈبل ثواب ہے اس کے اندر. سر وہ تو اپنا صدقہ اگر ہم دیں گے نا، اگر آپ کو کسی اور نے دیا ہے تو وہ تو پھر رشتہ داروں میں دے سکتے ہیں کہ نہیں، مطلب اس طرح، نہیں کیونکہ یہاں وہ تو پھر سمجھیں گے کہ یہ دے رہے. نہیں، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل، انہوں نے آپ کو اس کے اچھا اندر سر. آپ کو وکیل بنا دیا ہے نا ایک طرح، ٹھیک ہے. جی جی سر. تو آپ جب وکیل صحیح بنے، بات. انہوں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جس کو مرضی ہے دیں. تو یہاں جو سب سے بیٹر ہے اس کو دیں ٹھیک، آپ. صحیح ہے سر. ٹھیک جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا ایک سوال ہے، یہ والی آیتوں کو لے کے کچھ جو مذاہب ہیں، جس طریقے سے آغا خانی ہو گئے، گوری ہو گئے، تو وہاں پہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ بیچی جاتی ہیں. تو کسی نے اگر بڑی نیکی کی تھی تو اس کی پھر بولی لگا کے اس کو بیچا جاتا ہے، یہ اس کا کیا وہ ہے؟ میں سمجھا Is it نہیں، allowed؟ نیکی کو بیچنا کیا مطلب؟ مطلب کسی نے اگر نیکی کی ہے، جس طریقے سے ہے سائنس نے کوئی نیکی کی ہے، جی تو جی وہ اپنی نیکی کو بیچتے ہیں، اس کی بولی لگتی ہے، اور پھر وہ نیکی دوسرے کے نام ہو جاتی ہے، باقاعدہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. نہیں، مطلب ہے کہ دیکھیں نا آپ، یہ جب آپ نے نیکی کے بدلے میں کچھ لے لیا تو نیکی تو نہ رہی، پہلی بات تو یہ ہے. پھر تو آپ نے اس کے بدلے میں کچھ ریسیو کر لیا نا، وہ نیکی کیسے رہی؟ پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے عمل ہیں، کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جہاں آپ عمل کر کے وہ اس کسی دوسرے کی طرف سے عمل، جس طرح کسی دوسرے کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ حج بدل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کام تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن کسی دوسرے کی طرف سے آپ اس کے حصے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، حج کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے دوسرے کی طرف سے، ٹھیک ہے. تو نیکی کو پہلی بات ہے کہ جب نیکی کے بدلے میں کچھ بھی، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ نیکی کا کوئی اور عوض نہیں ہو سکتا. تو اگر نیکی کو بیچا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں بیچ رہا نا، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میں تمہیں دے دیتا ہوں نیکی، ایسا تو نہیں ہے نا. وہ تو ظاہر ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک خرید و فروخت کی طرف اس طرح کا سلسلہ ہے، یا سرٹیفکیشن ہے، یا اس طرح کر کے. تو اس طرح نیکی دوسرے کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتی، یاد رکھیے گا. ہاں کچھ نیکیوں کی ایسی قسمیں ہیں، جس طرح میں نے بتایا، حج بدل ہے، کسی کی طرف سے آپ کر دیں، قربانی کی دوسرے کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، چاہے بلکہ جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ حج بدل کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، صدقہ کر کے ثواب ان کو بھیج سکتے ہیں. یہ ایسی نیکیاں ہیں جن کا ثواب ٹرانسفر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں بھی ان کو اگر آپ پیسے لے کے ٹرانسفر کریں گے تو وہ ضائع کرنے والی بات ہے نیکی. اچھا سر. بہت شکریہ سر. جی کوئی سوال؟ اور یاد رکھیں کہ نیکی کے اندر آپ جب کسی کی آپ اگر نیکی کے اندر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح شیر اعظم بھائی کو کسی نے پیسے دیے کہ میری طرف سے صدقہ کر دیں، تو جس کی طرف سے صدقہ ہو رہا ہے ان کو ثواب ملے گا، لیکن یہ جو کر رہے ہیں آپ، جو آپ حصہ بن رہے ہیں اس پروسیس کا، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یہ اجر کے بغیر نہیں ہے. تو نیکی میں کسی کی مدد کرنا، کسی کو اپریشیٹ کرنا، کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کا بھی ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اجر سے خالی نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ نیکی کے اندر دوسروں کی مدد ضرور کیجیے. وتعاونوا علی البر والتقوی، قرآن نے یہ کہا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہ اور ظلم کا کوئی کام ہو اس کے اندر کسی کا نہ بھائی چارے میں نہ کسی اور طرح اس کے اندر کسی کی مدد بالکل نہ کرو. چلیں جناب، اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا اور سنا ہے اس کو یاد رکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ. جزاک اللہ خیر جناب. السلام علیکم.